جی، جملہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وی ول ٹریپ یو، وی ول ٹریپ یو جو ہے کب کہا، جن لوگوں کو یاد نہیں ہے تو یاد دہانی میں کرا دوں کہ جب وہ 25 مئی کو جب انہوں نے یہاں پہ سٹ ان کرنا تھا، دھرنا کرنا تھا، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں، اور ساتھ ان کے پوری ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار فون آ رہا تھا، اور خان صاحب نے اپنی تقریر کرنی تھی، اپنا جو اگر لائحہ عمل پیش کرنا تھا اس دن 22 تاریخ تھی یا 23 یا 24 تاریخ تھی، تو اس میں مجھے تاریخ اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو اس میں وہ شاہ کا صاحب کو بار بار فون آ رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ یار مجھے دوبارہ فون آ رہا ہے، بار بار فون آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ فون بند کر دو، تو اس دوران شاہ محمود صاحب نے فون بند تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے فون سنا، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول ٹریپ یو، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اب جو کچھ بھی ہوتا ہے بس آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ، اور پھر آگے چلتے ہیں اس میں۔ تو وی ول ٹریپ یو والا جو تھا، وہ مجھے ہر دوسرے لمحے جو ہے وہ چیز یاد آتی ہے، سچویشن جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، تو وہ میں آپ کو خیر آگے آگے بعد میں بتاتا ہوں کہ وی ول ٹریپ یو کی اصل کہانی کہاں پہ جا کے کہاں پہنچے گی اور کیا صورتحال اختیار کرے گی، وہ والا جملہ یہ یاد رکھیے گا، وی ول ٹریپ یو، اور آپ نے اس ویلاگ میں یاد نہیں رکھنا، آپ نے اس کو کنٹینیوس یاد رکھنا، کیونکہ آگے بھی آپ کو بار بار یہ جملہ یاد آئے گا کہ وی ول ٹریپ یو۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے وہ آج جا رہی تھیں، انہوں نے پہنچی وہاں پہ ایئرپورٹ، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا بلو پاسپورٹ، ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا، حالانکہ ابھی اس وقت وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، کوئی ایسا ان کے پاس پہلے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی پوسٹ تھی وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا جب پاسپورٹ دیا وہاں پہ، اور فلائی کرنا تھا، انہوں نے شاید دبئی جانا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے آگے کینیڈا جانا تھا، لیکن وہ وہاں پہ امیگریشن حکام نے ان کو آف روڈ کر لیا کہ بی بی آپ کا بلو پاسپورٹ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے، اے تہنوں پتہ ہوئے گا مرشد انہوں کو بلو پاسپورٹ ہونے تک کی کر رہا ہے یہ تو اگر کوئی اپنے ڈاکیومنٹ شو کرتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ اچھا بھی یہ مسئلہ بھی ہے ان کو، ہو یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، تو یہ تو چیزیں تھوڑی سی ساتھ ساتھ سسٹمائز ہونی چاہیے تھیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ وہ فردوس عاشق صاحبہ کے بارے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ نون لیگ جوائن کر رہی ہیں، لیکن نون لیگ جوائن کرنے کا کوئی ایسی کوئی مصدقہ خبر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اتنے انکلائنڈ نہیں تھی کہ وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان کو جوائن کریں، تو یہ سارا سلسلہ چلتا جا رہا تھا، اور ابھی صورتحال ظاہری بات ہے، ہم شہباز گل کی طرف آئیں گے، شہباز گل نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، وہ بڑی ایک حیران کن بات ہے، اور اس کی آڑ میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کو، پورے سوشل میڈیا کو، پورے الیکٹرانک میڈیا کو، اور پورے پرنٹ میڈیا کو جو ہے وہ شہباز گل کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور سارا کچھ ہوا ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پہ جو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو قطری خط کے حوالے سے تھا، قطر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اوبویسلی شریف خاندان کے، تو وہاں پہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ایسٹس فروخت کیے جا رہے ہیں کچھ پیسے ریکور کرنے کے لیے، جس میں ہر باری جو ہے روز والیٹ ہوٹل جو ہے وہ نیو یارک کا وہ آ جاتا ہے بار بار اس کی بات، اور جو پی آئی اے کی ملکیت تھی، اور وہ سارا کچھ کیسے لے کے چل رہے ہیں، وہ آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں، چیزیں ہو رہی ہوں گی، سارا کچھ پتہ چل رہا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح سے اسمبلی میں قرارداد پیش ہو رہی ہے، اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے کہ جتنے ایسٹس وغیرہ، جتنی ساری چیزیں ہیں، وہ جب ہم بیچیں گے تو ہم اس پہ جواب دہ نہیں ہوں گے، جواب دہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نہیں اس کو بتائیں گے کہ وہ کتنے کی بکی ہیں، اور نہ عدالت ہم سے پوچھ پائے گی کہ وہ کتنے کی بیچی ہیں تم لوگوں نے، وہ ایسٹس، وہ سارا کچھ، وہ کہاں پہ کتنے کے بک گئے، کون سے ایسٹ تھے، کہاں بک گئے، مطلب اس کو ایسا کوئی کمال قسم کا شیلٹر دے رہے ہیں کہ پتہ نہ ہو کہ کتنے کا بکا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا سارا کچھ ہوا، تو یہ ساری کرامات ہیں، کن کن لوگوں کی کرامات ہیں وہ تو ہماری نسلیں یاد کریں گی ان چیزوں کو، جو کچھ ہوتا جا رہا ہے اس وقت، اس میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے بڑی حیران کن باتیں ہیں اس میں، پرویز الہی صاحب جو ہیں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں رہے، وہ جب چودھری شجاع صاحب کے ساتھ تھے یا چودھری شجاع صاحب کے ساتھ نہیں تھے، جو کوئی بھی صورتحال ہے، وہ ایسا ان کا براٹ اپ ہے، اور ایسا ان کا جو ہے پارٹی کی لیگیسی ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، گورنمنٹ سے مراد کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اب یہ جب خان صاحب نے اتنی اسٹرانگ ٹکر لی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بلکہ بار بار ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ انٹروین کریں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ کیا ان کو انٹروین کرنا ہے، کیا تو غلطی ہوئی، پھر اب کہتے ہیں کہ انٹروین کر کے جو ہے وہ اب ریورس کریں ساری چیزوں کو، سب چیزوں کو، تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار لگتی ہے پارٹی، پوری پارٹی شہباز گل کے حوالے سے کچھ کنفیوژن کا شکار لگ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اچھے بھلے ایک ٹریک پہ جا رہے تھے، لیکن اب ان میں جو ہے وہ باقاعدہ اسٹریٹ لائنز نظر آ رہی ہیں کہ وہ آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہیں اس میں،
تو خیر میں پرویز لائی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی نہیں گئے، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی مجھے ٹگ آف وار لگ رہی ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کے اندر شہباز گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے، ابھی یہ خیر پیمز تو وہ اسلام آباد میں ہے، لیکن پیمز میں عمران خان صاحب گئے اور ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن جو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرویز الہی صاحب، جو عمران خان صاحب کی طرف سے نون لیگیوں پہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اتنا افیکٹولی اس چیز پہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ شاید لگ رہا ہے کہ اتنا اسٹرانگلی اس چیز پہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہیں اور پھر بیک فٹ پہ آتے ہیں۔ کچھ نون لیگیوں کو انہوں نے جو ہے وہ شارٹ لسٹ بھی کیا، ان کے خلاف مقدمات کا بھی پلان ہے، لیکن وہ جب چھاپے چھوپے پڑتے ہیں تو وہ چیزیں سیٹل ہوئی بھی لگتی ہیں، پہلے سے پلان ہوئی بھی لگتی ہیں کہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے اور سارا کچھ ہوگا۔ وہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہیں، جس میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اب کچھ حلقے ایسے ہیں جو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بظاہر تو ہمارا موقف لے کے چل رہے ہیں، لیکن انٹرنلی جو ہے وہ کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح کا دھوکہ یا کسی طرح کا اس کو ٹف ٹائم نہیں دینا چاہ رہے، اس لیے تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ کے وہ بیک فٹ پہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ابھی آہستہ آہستہ چیزیں ایلیویٹ کرتی جا رہی ہیں، ایسے ایسے چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ کئی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو چینج کر دینا چاہیے، بٹ اٹس ٹو ارلی۔ پرویز الہی صاحب نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور خان صاحب کو بھی اس وقت ان کی بہت ضرورت تھی جب انہوں نے پنجاب گورنمنٹ چینج کی۔ تھوڑا سا اپنے ہارسز کو تھوڑا سا کھینچنے کی ضرورت ہے اس وقت، لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ ابھی ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ یہ جو اب میں آ رہا ہوں واپس ویل ٹریپ یو والے سچویشن پہ، کہ ویل ٹریپ یو والے سچویشن پہ یہ مسئلہ آئے گا اور آ چکا ہے اس وقت، کہ ٹریپ ہونے جا رہے ہیں خان صاحب۔ ابھی یہ جو توشہ خانہ والا سچویشن آئی، توشہ خانہ کے تحائف بیچنے یا وہ سارا کچھ پہ تو بات نہیں ہو رہی، لیکن الیکشن کمیشن پہ جو یہ کیس کھلا ہے، جو نیشنل اسمبلی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھیجا ہے، اور الیکشن کمیشن پہ یہ کیس کھل رہا ہے، اور وہ سارا کچھ یہ ہے کہ جناب انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف جو بیچے، ان کے جو پیسے تھے وہ اپنی ریٹرنز جو جمع کرائی جاتی ہیں الیکشن کمیشن کو، اس میں وہ ریٹرنز اپیئر نہیں ہو رہی، وہ اماؤنٹ اپیئر نہیں ہو رہی پچھلے 2-3 سال سے، اس کے بعد ہونے لگی، لیکن کچھ ایسا ایشو ہے اس میں، تو وہاں پہ جو کانفلکٹ آ رہا ہے، یہ وہ والی سچویشن ہے جس پہ مارک کر کے جو ہے وہ ٹریپ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ ٹریپ ہو گئے، ایک دفعہ نااہل ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ ترقی بدی کے پیچھے لگے رہیں، اس عدالت میں، 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 لیکن ابھی جو ہے وہ یہ سچویشن آ رہی ہے۔ 2 پوائنٹس، ایک تو شہباز گل صاحب کے پیچھے لگا کے سب لوگوں کو، ایک یہ توشہ خانہ والی سچویشن بہت ڈینجرس، بہت کلوز، بالکل نقطے پہ آ چکی ہے، کسی وقت بھی ڈیسیژن ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے، کسی وقت بھی ڈیسیژن آ سکتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک تو 108 حلقے میں ہوا تھا، نیشنل اسمبلی کے 108 حلقے میں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے ریجیکٹ ہوئے تھے، اور 118 میں بھی جو ہے وہ دوبارہ ایک ان میں فائل کر دی ہے ریکویسٹ کہ جناب ان کی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ ہونے چاہیے، وہ ہو گئے تھے، اپروو ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو ایکسیپٹ ہو گئے تھے، پھر اب جو ریجیکشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے اس منطقی انجام تو نہیں ہوگا، نئی کہانی شروع ہو جائے گی، لیکن اس منطقی انجام تک بہت ویری سوئفٹلی اینڈ ویری اسپیڈیلی وہاں پہ جو چیزیں جاتی جا رہی ہیں، جو اس کا کوئی اچھا انجام دیکھنے کو مل نہیں رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ان کو نااہل قرار دیا جائے گا، چیزیں ہوں گی، تو اس میں پھر اس کا جو بیک لیش آئے گا، جو عوامی رد عمل آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی، تو وہ اس پہ کیا کیا جائے گا، کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا۔ ابھی خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے، کل کی بھی، اور آج شام کی بھی، آج تھوڑی دیر بعد میں مغرب کے بعد کی کال دی ہوئی ہے، اور وہ کال بھی جو ہے بڑی اسٹرانگ ہے اس میں، کیونکہ جو اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں پہ وہ 144 لگی ہوئی، 5 لوگوں سے زیادہ جو ہے آپ لوگ کہیں پہ اسمبل نہیں ہو سکتے اس میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک واک کریں گے، اور ایک ایجیٹیشن کریں گے یہاں پہ، اور وہ کیا صورتحال بنتی ہے آج شام کو، وہ بھی ایک خطرناک کن ہوگی، اور یہ ایک اس قسم کی خود جو ہے وہ جس کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ جس میں بم نو رت مارنا، اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، اور عمران صاحب کو ایلیویٹ بھی کیا جا رہا ہے، پرووک بھی کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کی چیز کے پاس جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں وہ پی ٹی آئی کے حلقے تھے یا نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ بہت کہا، میں نے خود بھی کہا ویسے تو، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ خود وہ اپیئر ہو جائیں، کہ وہ خود وہ اس کے بارے میں، شہباز گل کے بارے میں کوئی پازیٹیو موقف آ نہیں رہا ہے، وہ پارٹی لائے عمل، پہلے وہ کنفیوژن کا شکار ہیں اس میں، تو کوئی سالڈ چیز آ نہیں رہی ہے، تو شاید وہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں تو آتے ہیں،
सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में इतने स्ट्रांगली वो आ चुके हुए हैं इस वक़्त कि अब वो जो है खुद आ चुके हुए हैं, बाहर आएँगे और आके ये एजिटेशन का हिस्सा बनेंगे। आपने ये चीज़ एक देख ली कि उन्होंने पिम्स में करके देख लिया कि खान साहब को रोका, और पुलिस नहीं, वो रेंजर-वेंजर कोई नहीं थी। तो रोक के एक टेस्ट केस कर लिया कि खान साहब को रोका जा सकता है। तो ये एक नोट्स बन रहे होते हैं साथ-साथ, हम भी कर रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेजेज़ जो देख रहे होते हैं उसमें। तो वो एक ये चीज़ देख चुके हैं कि खान साहब को रोका जा सकता है। तो इस एहतजाज जो आज शाम का होगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि वो खान साहब खुद उसमें अपीयर होते हैं या नहीं होते उसमें, क्या सूरत-ए-हाल बनती है। जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसके हवाले से, शहबाज़ गिल के हवाले से, वो भी एक परेशान कुन है कि उनको किस तरह से फ़िज़िकल और मेंटल टॉर्चर, किस हद तक फ़िज़िकल टॉर्चर जो है वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन किस हद तक फ़िज़िकल टॉर्चर जो है वो फ़िज़िकल ह्यूमिलिएशन जो है वो वहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। बड़ा परेशान कुन सूरत-ए-हाल है। शाम को इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और उसमें देखेंगे कि ये एजिटेशन जो है वो कहाँ लेके चलता है, और यही एक वो चीज़ है जिस तक वो लेके जाना चाह रहे हैं, और ये जा ही जा रहे हैं उस तरफ कि किसी वक़्त एक बम फटे, जिस तरह से शहबाज़ गिल का था कि उसको इतना एलिवेट किया, इतना एलिवेट किया, इतना एलिवेट किया कि उसने ऐसी स्टेटमेंट दे दी और उसको ठक करके पकड़ लिया। तो इस तरह खान साहब को भी जो है वो उस तरह से शहबाज़ गिल के केस के बाद, और आज ख़ास तौर पे जब पेम्स के बाहर उनको रोका गया और वो रुक गए और वापस चले गए और नारेबाज़ी करके वापस चले गए। तो ये सिचुएशन जो है एक बड़ी बड़ी हैवी हो गई है। देख लिया कि शायद बंदे को रोका जा सकता है। तो ये चीज़ें आगे किस तरह से क्या रुख इख्तियार करती हैं, हमने भी मैं भी तमाशाई हूँ, आप भी तमाशाई हैं, और वो कहते हैं कि खुदा देख रहा है, मैं ये कहता हूँ कि क्या देख रहा है। तो खुदा ने हमें क्या-क्या दिखाना है और हमने क्या-क्या देखना है। इसमें भी कोई मसलियतें होंगी खुदा ताला की, ऐसे तो नहीं चीज़ें, इस अनअटेंडेड तो अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा होता। क्या हमारी ख़ामियाँ हैं, क्या हमारे गुनाह हैं, क्या हमारी लग़ज़शें हैं जिसका जो है हम इन हालात से गुज़रने पे मजबूर हुए हुए हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।